بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری جو نشست ہے دوستوں کے چند سوالات ہیں جن کے ہم نے جوابات عرض کرنے ہیں۔ اصل میں ایک ہی سوال ہے، اس کے اندر کئی سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جن جو ہیں جن، یعنی آج کا ہمارا موضوع ہے جنات کی دنیا اور عید میلاد النبی، اس کے ضمن میں بہت سے سوالات ہیں دوستوں نے اس موضوع پہ پوچھے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جن ہوتے بھی ہیں کہ نہیں؟ قرآن میں سورۃ جن تو ہے، لیکن آیا جنات واقعی ہوتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، قرآن کی روشنی میں جن کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ جن کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ سوال نمبر 3، تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان جو ہیں وہ جنوں کی بات نہیں سنتے، سمجھتے نہیں، جنوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ آیا جنات جو ہیں وہ بھی انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور ان کی گفتگو سمجھتے ہیں، ان کی بولیاں سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اگلا سوال یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ تکبر بھی کرتے ہیں، اور کس بات سے تکبر کرتے ہیں؟ یہ قرآن کی روشنی میں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ جنات کے اندر فرقے اور جماعتیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اچھا، جن کو قرآن کہتا ہے کہ جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم جنوں اور انسانوں کو جہنم کی آگ میں پھینکیں گے۔ تو آگ کو آگ میں پھینکیں گے تو عذاب کیسے ہوگا؟ اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ آیا جن انسان کو چمٹتے بھی ہیں کہ نہیں؟ آدھے نا فلاں جن چمبڑ گئے نے، جن کڈو وغیرہ وغیرہ۔ اور جنوں کے نبی تو، انسانوں کے نبی تو ہو گئے انسان، تو جنوں کے نبی پھر جن ہونے چاہیے۔ یہ ہیں جی چند سوالات، اسے ہم سورہ جن کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات عرض کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور جتنا ہو سکا اتنا بیان کریں گے، اور باقی جو رہ گیا وہ پنجابی جو نشست ہماری ہوتی ہے اس کے اندر آپ سماعت کر لیں گے۔ سب سے پہلا یہ جو سوال ہے کہ جن ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سورہ جن تو ہے قرآن کے اندر، آیا جن واقعی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو سوال جو ہے نا یہ اس لیے پیدا ہوا ہے، آپ کہیں گے جی کہ جب قرآن کے اندر سورۃ جن ہے تو جن ہیں تو تب یہ صورت ہے۔ نہیں، یہ جو سوال کرنے والا ہے اس کے ذہن کے اندر سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کہ غلام محمد پرویز صاحب بڑے مشہور دانشور ہیں قرآن کے، ان کے نقطہ نظر کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا۔ انہوں نے جنات کے وجود کا بنیادی طور پہ انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جنات ہے ہی کوئی نہیں، اور ان کا استدلال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سائنسی لحاظ سے، سائنس کہتی ہے، جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ سورج کا ایک ٹکڑا تھا، زمین سے جدا اپنا سورج سے جدا ہوئی ہے، اور سورج آگ کا گولا ہے، یہ بھی پہلے آگ کا گولا تھا زمین، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب یہ آگ کا گولا تھا تو اس آگ کے گولے پہ جو مخلوق پیدا کی اللہ نے وہ تھے جنات، کیونکہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، تو لہذا جب یہاں یہ آگ تھی تو اس کے اندر جنات رہتے تھے۔ اب یہ زمین ٹھنڈی ہو گئی ہے تو جنات ختم ہو گئے، اور اللہ نے اس نئی ٹھنڈی زمین کے اوپر انسان پیدا کر دیا، مٹی میں سے انسان پیدا کر دیا۔ تو لہٰذا جنات تھے لیکن ختم ہو گئے، اب دنیا کے اوپر جنات کوئی نہیں۔ جنات کی جگہ انسانوں کو پیدا کیا، یہ ان کا بنیادی نقطہ نظر ہے جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ لیکن ہماری تحقیق کے مطابق ان سے غلطی ہوئی ہے، جناب غلام محمد پرویز صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے
اکھڑ گئے ہیں۔ جنات اگر سورہ جن کو گہری نظر سے دیکھا جائے تو جنات کا وجود ہے۔ ان کی جو بنیاد ہے کہ آگ چونکہ جنات آگ میں سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا زمین ٹھنڈی ہو گئی ہے تو جنات، بھائی زمین تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، آگ تو ختم نہیں نہ ہوئی، آگ تو ہے کہ نہیں؟ تو جب آگ ہے تو جنات بھی ہونے چاہیے۔ تو انہی کی بنیاد کے اوپر ہم انہی کے نقطہ نظر کی کہ انہی کے نقطہ نظر سے ہی ہم ان کا جواب عرض کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر آگ واقعتاً ختم ہو گئی ہے، آگ کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے، تو پھر تو ہم چلو مانیں گے، سوچیں گے کہ جنات بھی ختم۔ اگر آگ کا وجود ہے، زمین ہی ٹھنڈی ہوئی نا، آگ تو ہے نا، تو جب آگ ہے تو آگ کی مخلوق بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے بھائی، اس لیے ہم اس چیز کو، اس کا تنقیدی جائزہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا غلام محمد پرویز صاحب کا، لہذا وہ ان کا نقطہ نظر صحیح نہیں، جنات ہیں اور ان کا وجود ہے۔ ابھی میں آپ کو سورہ جن پڑھ کے سناؤں گا، اور انہوں نے اس کی اور بھی بڑی تعویلات وغیرہ کی ہیں کہ جنات سے مراد، جن سے مراد وہ نہ نظر آنے والی مخلوق ہے۔ تو جو عربی دیہاتوں میں رہتے تھے تو انہیں انسان کہا گیا ہے۔ یہ جن اور انسان، انسانوں کی دو قسمیں ہیں، جو آباد تھے دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر، انہیں انسان کہا گیا ہے، اور جو پکھی واس، پنجابی میں ہم پکھی واس کہتے ہیں، انہیں اردو میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں وہ، ہاں جی، خانہ بدوش، جو خانہ بدوش عربی تھے اللہ نے انہیں جن کہا ہے، اور جو آباد میں گھروں شہروں میں آباد تھے انہیں انسان کہا گیا۔ یہ پرویز صاحب کا استدلال ہے۔ بہرحال یہ بنیادی طور پر ان کا استدلال غلط ہے۔ جن باقاعدہ علیحدہ مخلوق ہے اور انسان علیحدہ مخلوق ہے، جیسا کہ شیطان نے بھی کہا تھا۔ اللہ نے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو؟ تو شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم کو تو نے مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تو اس کی پیدائش ہی آگ سے ہے اور اس کی مٹی سے ہے، مٹی بھی موجود ہے اور آگ بھی موجود ہے، لہذا دونوں مخلوقیں موجود ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے، میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو سورہ جن، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جن باقاعدہ جنات کے اوپر اللہ پاک نے جو ہے وہ بحث کی ہے۔ دوسرا انسان، دوسرے سوال کا جواب آ گیا جی۔ اللہ نے فرمایا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے اور اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، جن آگ سے پیدا ہوا ہے، اور فرشتہ نور سے پیدا ہوا ہے۔ تیسرا سوال کہ انسان جو ہیں وہ تو جنوں کی باتیں نہیں سن سکتے، آیا جن جو ہیں وہ انسان کی بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اس سوال کا جواب ذرا آپ سورۃ جن پڑھیے۔ فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے پیارے حبیب کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میری طرف ایک وحی کے ذریعے مجھے بتایا گیا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے سنا قرآن، جنوں کا ایک گروہ آیا ہے اور اس نے قرآن سنا ہے، اور انہوں نے جا کے اپنے باقی جنوں کو بتایا ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم ایک عجیب و غریب قرآن سن کے آئے ہیں، اور اس قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم تو قرآن سن کے اس پہ اوپر ایمان لے آئے، ہم تو مومن ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور آج کے بعد ہم یہ بالکل دو ٹوک کہتے ہیں کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ شرک سے توبہ۔ قرآن جو پڑھ لیتا ہے، جو قرآن سن لیتا ہے، قرآن سمجھ لیتا ہے، پہلی بنیادی تبدیلی جو اس کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شرک سے پکا توبہ کر لے، پکی توبہ۔ قرآن پڑھے اور شرک بھی کرے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
تو اب دیکھیں یہاں جنوں نے بھی کہا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّ، ہم قرآن سن کے آئے ہیں، آئندہ ہم شرک سے پکی پکی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں جنوں نے قرآن سنا، لیکن جن آئے، جنہوں نے آپس میں گفتگو کی، جو بھی کیا، ان کا آنا جانا بولنا بیٹھنا یہ کسی سے آپ کو نہیں پتہ چلا۔ تو ثابت ہوا کہ جن انسان کو دیکھتا بھی ہے، انسان کو سنتا بھی ہے، اور وہ بولی بھی سمجھتا ہے۔ جو جن وہاں حضور علیہ السلام کے پاس گئے تھے انہوں نے، وہ عربی جانتے تھے، انہوں نے عربی سمجھی اور تب وہ ایمان لائے۔ اگر وہ قرآن نہ سمجھتے ہوتے، انہیں سمجھ ہی نہ آتی، نہ وہ شرک سے توبہ کرتے، نہ وہ ایمان لاتے۔ تو ثابت ہوا کہ وہ جو جن تھے وہ عربی سمجھتے تھے، عربی زبان ان کو آتی تھی۔ اچھا، پھر اگلی آیت میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ لگتا یہ ہے کہ یہ جن جو تھے وہ یہ عیسائی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہمیں تو قرآن سن کے یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے رب تعالیٰ اتنی بڑی ذات پاک ہے، نہ اس نے اپنی بیوی بنائی ہے، نہ اس نے اپنا بیٹا بنایا، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے۔ یہ تو ہمیں قرآن سن کے پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی کوئی نہیں، اس کے بچے کوئی نہیں۔ تو پوچھنے والے نے جنوں سے کہا ہوگا کہ تم ایمان تو لے آئے ہو، تو پہلے تو تم اس کی بیوی بھی مانتے تھے، اس کے بچے بھی مانتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ ہمارے کچھ نادان لوگ تھے، بے وقوف، سفیہ، بے وقوف لوگ، انہوں نے یہ ہمیں پٹی پڑھائی تھی کہ اللہ کی بیوی بھی ہے اور اس کے بیٹے بھی ہیں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ وہ جو پٹی پڑھائی تھی وہ تم نے پٹی پڑھی کیوں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے جن کہتا ہے کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا۔ اس وقت ہمارا یہ خیال تھا کہ کوئی جن، کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولے۔ ایک کاروبار میں لین دین میں تو چھوٹا موٹا جھوٹ چل ہی جاتا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا ہی کوئی نہیں۔ تو ہمیں بتانے والے پادری یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیوی ہے اور حضرت جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ہم کہتے تھے، اور وہ پادریوں سے پوچھتے تھے کہ یہ، ہم سوال کرتے تھے کس نے کہا ہے، تو وہ پادری کہتے تھے یہ اللہ نے فرمایا۔ تو ہم تو سمجھتے تھے کہ اللہ کے نام پہ جھوٹ کوئی بندہ بول ہی نہیں سکتا۔ ہمیں تو قرآن سن کے پتہ چلا ہے کہ اللہ کے نام کے اوپر بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ یہ عالم اور پیر جو ہیں عیسائیوں کے، انہوں نے جھوٹ ہی بولا تھا نا۔ اب ہمیں قرآن سن کے یہ سمجھ آئی ہے کہ لوگ کہتے اللہ نو نہیں بلاندے، اللہ کے نام کے اوپر بڑے بڑے فراڈ اور جھوٹ جو ہے لوگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ مسلمان جھوٹی قسمیں اٹھا جاتے ہیں، اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن نے ہماری آنکھیں کھولنی ہیں کہ کسی بندے پہ یقین نہ کرنا، اللہ کا قرآن پڑھنا، اللہ کے قرآن سے تمہیں صحیح 100% ہدایت ملے گی۔ اچھا جی، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اچھا، اس آیت میں سوال کا جواب دیا گیا کہ انسانوں کو، اپنے جنوں کو کون سی چیز تکبر میں مبتلا کر۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ جو عربی لوگ تھے جب لمبے چوڑے سفر پہ جاتے تھے تو اگر کسی جنگل کے اندر یہ سٹے کرتے، وہاں پڑاؤ ڈالتے، تو وہاں جا کے اونچی آواز سے یہ کہا کرتے تھے کہ اس وادی کے جنوں کے بادشاہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس طرف اشارہ ہے کہ جب انسان جو اشرف المخلوقات تھا، جو جنوں سے بھی افضل تھا،
یہ اتنا اپنی سطح سے گر گیا اور اس نے جنوں سے جا کے پناہ مانگنا شروع کر دی اور جنوں کے سردار چوڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب انسان ہو کے ہماری پناہ مانگتا ہے تو پھر ہم پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ تو اس طرح جنوں کے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ تو انسان جو ہے جیسے نیچے گرتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر گرتا ہے، اپنا جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان اللہ سے دور ہوا، اللہ کے رسول سے پیچھے ہٹا، پھر نیچے گرا، گرتا 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 حیوانوں سے بھی نیچے چلا گیا۔ حالانکہ اللہ نے جنوں سے انسان کو افضل پیدا کیا۔ جنوں کے سردار ابلیس نے آدم کو سجدہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کی اولاد جب اس کے جنات کے نیچے لگ گئی تو یہ اپنا چوڑے ہو گئے۔ اور یہ اس آیت میں یہ کہا گیا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں میں سے کچھ ایسے مرد تھے يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ کہ جنوں کے سرداروں سے وہ پناہ مانگا کرتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، ان کا تکبر بڑھ گیا، وہ چوڑے ہو گئے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اس طرح انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی نہیں، کوئی نبی شبی نہیں ہوتا، اللہ نے کوئی کسی نبوت دے کے نہیں بھیجی۔ یہ تکبر ہے، اس تکبر کے پیٹ سے پھر جو ہے یہ نبوت کا انکار پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جنات کے اندر کئی قسم کے فرقے اور کئی قسم کے طبقات ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا اللہ نے کہ جن کہتے ہیں کہ وہ انا منا الصالحون و منا دون ذالک کنا طرائق قددا، کہ ہمارے اندر نیک جن بھی ہوتے ہیں، برے جن بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی سے علماء نے فرمایا کہ مسلمان جن بھی ہوتے ہیں، کافر جن بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پھر مختلف فرقوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے جن بھی ہوتے ہیں۔ تو آج کل دے لحاظ نہ سنی بھی جن ہوں گے، کوئی شیعہ جن بھی ہوں گے۔ بہرحال کنہ طرائق قددا، مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ جنات کے اندر بھی طبقات ہوتے ہیں۔ یہ آیت نمبر سورہ جن کی آیت نمبر 10 سے یہ ثابت ہو۔ اچھا، اب یہ سوال کہ انسان تو جہنم میں جائے گا اور آگ میں جلے گا کیونکہ یہ مٹی سے پیدا، تو جن تو آگ سے پیدا ہوا، اسے آگ میں پھینکنے کا فائدہ، آگ کو کیا جلائے گی؟ نہیں، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو جب انسان کو آپ کوئی مٹی کا کوئی گولا مارتے ہیں تو درد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کو آپ مٹی ماریں تو درد ہوگی نا۔ اس طریقے سے جن جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، لیکن جب وہ ایک زندہ وجود بن گیا نا تو پھر اسے آگ تکلیف دے گی۔ جس طرح مرے ہوئے انسان کو مٹی ماریں تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن زندہ انسان جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے نا، اسے آپ مٹی کا گولا ماریں تو اسے درد ہوگی۔ اس طرح جن جو ہے وہ ایک وجود، زندہ وجود جب بن گیا ہے، بے شک وہ آگ سے بنا ہے، لیکن اس کا وجود جب مرض وجود میں آ گیا تو اب اس کو آگ نقصان دے گی اور عذاب ہوگا۔ یہ اس کا جواب ہو گیا۔ اچھا، یہ انشاءاللہ ہم وہ گفتگو لمبی ہو جائے گی، کسی پنجابی نشست کے اندر ہم عرض کریں گے کہ یہ جن جڑے نے یہ بندیاں نو چمبڑ دینے کہ نہیں چمبڑ دے، اگر چمبڑ دینے نے کن چمبڑ دینے، اور چمبڑے جن پھر کن کڈی دا ہے، یہ سارا انشاءاللہ کسی ہم پنجابی گفتگو کے اندر، نشست کے اندر یہ سارا کچھ اس سوال کا جواب عرض کریں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ آخری سوال ہے جی، انسانوں کے انسان نبی تو جنوں کے نبی۔ قرآن کی آیت نمبر 1 پڑھیں آپ، ابھی آپ نے پڑھی ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جنوں کے گروہ نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن پاک سنا
تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، یہ قرآن تو رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے، لہٰذا ہم نے تو قرآن سنا اور قرآن سے رہنمائی ہمیں ملی، اسی وقت فآمنا بہ، ہم ایمان لے آئے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ جن بھی حضور علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ اب قیامت تک صرف انسانوں کے نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں اور قیامت تک آنے والے جنوں کے لیے، سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول آخر۔ اچھا، اب میں یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان کا شان نزول عرض کرتا ہوں، بلکہ یہاں اگلی آیت جو آپ پڑھیں ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کہتا ہے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، جن کہتا ہے کہ ہم آسمان اپنی روٹین کے مطابق آسمانوں کے اوپر گئے۔ مفسرین نے پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق، جیسا کہ ہماری روٹین تھی، روٹین کے مطابق ہم آسمانوں کی طرف گئے تاکہ ہم آسمانوں سے کوئی فرشتوں کی گفتگو سے کوئی چیزیں لے آئیں اور زمین کے اوپر آ کے ہم کوئی دو نمبری کریں۔ تو روٹین کے مطابق ہم جب آسمانوں پہ گئے تو وہاں تو ماحول ہی بدلا ہوا تھا، بالکل مختلف ماحول تھا، وہاں پہرے لگ چکے تھے، اور ہمیں وہاں گئے ہوئے جنوں کو بھگانے کا پورا بندوبست ہو چکا تھا۔ تو ہمیں وہاں پریشانی ہو گئی کہ کوئی دنیا کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی ہے، کوئی انقلاب آ گیا ہے، یا تو اللہ اس دنیا کو تباہ کرنے والا ہے، ختم کرنے والا، کو عذاب بھیج کے، یا قیامت آنے والی ہے، یا پھر کوئی اور مسئلہ بن گیا۔ تو پریشانی کے عالم میں ہم آسمانوں سے نیچے آئے، اور پھر جو بڑا ان کا جنوں کا جو سردار تھا، اس نے پھر مختلف جنوں کے گروہ بنا کے کہا کہ جاؤ دنیا کے اندر پتہ کرو مسئلہ کیا بن گیا، اتنی بڑی تبدیلی آج تک نہیں آسمانوں کے اوپر آئی، یہ پتہ کرو کہ کیا ہو گیا ہے، کیا انقلاب آنے والا ہے یا آ گیا ہے۔ تو کوئی جنات ادھر گئے، کوئی مشرق کو مغرب کو شمال کو جنوب، چاروں طرف گئے، حتیٰ کہ ایک جنوں کا نفر من الجن، جنوں کا ایک گروہ چلتے 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 عرب کی طرف گیا، جو عربی سمجھتے تھے وہ عرب کی طرف گئے، اور وہ غالباً عیسائی ہوں گے، جو ان کی گفتگو سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عیسائی تھے۔ اچھا، تو وہاں نخلا کا مقام تھا یا کوئی بھی مقام تھا، اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے قرآن پاک کی۔ تو وہاں جنات نے تلاش کرتے کرتے وہاں دیکھا اور وہاں بیٹھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کے منہ سے سبحان اللہ، آپ ذرا اندازہ کریں کہ جب اللہ کا قرآن اللہ کے نبی کے منہ سے نکلتا ہوگا، اللہ کا نبی خود پڑھتا ہوگا، تو اس کی تاثیر کا انداز کیا ہوگا، اس کی اثرات اور تاثیر کیسی ہوگی۔ تو وہ خوش نصیب جن تھے، انہوں نے سنا، وہ جیسا کہ میں نے ترجمہ کر کے آپ کو سنا دیا، فآمنا بھی، وہ تو وہاں ہی ڈھیر ہو گئے، وہاں ہی مان لے آئے، ان کا کام تو ہو گیا قرآن سن کے۔ اچھا، تو اب انہوں نے جا کر رپورٹ پیش کی باقی سب جنوں کو کہ یہ مسئلہ ہے جی۔ اب پتہ چلا کہ اللہ کا نبی بن کے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، اللہ نے محمد علیہ السلام کو اپنا رسول بنایا ہے، اور ان کے اوپر قرآن عجبا، عجیب و غریب قرآن جو آج تک ایسا کلام دیکھا نہیں، سنا نہیں، وہ کمال کا قرآن جو ہے ان کے اوپر نازل ہو گیا ہے۔ اس چیز نے آسمانوں کے اوپر انقلاب برپا کیا۔ آسمانوں کے اوپر جو تبدیلی آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ زمین کے اوپر قرآن آیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے سینے کے اوپر آیا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے جب حضور علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن آیا تو پوری دنیا کے اندر تبدیلی آئی ہے، صرف زمین کے اوپر تبدیلی نہیں آئی، آسمانوں کے اوپر بھی تبدیلی آئی، آسمانوں کے اوپر تبدیلی آئی ہے، زمین کے اوپر تبدیلی آئی ہے،
اور انسانوں کے دماغوں کے اندر تبدیلی آئی ہے، سوچ کے اندر تبدیلی آئی ہے، عمل کے اندر تبدیلی آئی ہے، اور ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ ہے جی سرکار کے تشریف لانے سے جو دنیا میں انقلاب آیا، وہ انقلاب ہمہ گیر تھا۔ اب قیامت تک کے لیے اسی انقلاب کی مختلف شکلوں سے مختلف قومیں جو ہیں فائدہ اٹھائیں گی۔ جہاں جہاں بھی نور نظر آئے گا، کائنات میں جہاں جہاں بھی برکت نظر آئے گی، کائنات کے جس حصے میں بھی برکتیں نظر آئیں گی، سکون نظر آئے گا، خوشحالی نظر آئے گی، وہاں آپ جا کے تفتیش کر لیں، نیچے سے میرے مصطفیٰ کا نظام ہی نظر آئے گا یا قرآن نظر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔